ہم نے اپنے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا اس فلاڈ قسم کی مائنڈ سیٹ سے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ جو ہمارے ملک، جو ہماری اکانومی میں اسٹرکچرل ڈیفیکٹس آتے جا رہے تھے ان کو ٹھیک کریں۔ ایک ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر اگر آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو اگر وہ گھر قرضوں پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، تباہ ہو جائے گا گھر۔ بڑے لوگ جو جوا کھیلتے تھے، میں نے اپنے زندگی میں دیکھے ہوئے، بڑا جوا بڑے بڑے پیسے والے لوگ ایونچولی تباہ ہو گئے قرضے لے کے۔ تو ملک بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ جب ڈیفیسٹس آنے شروع ہوئے تو بجائے ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آمدنی کیسے بڑھانی ہے، وہ یہ شارٹ کٹ لیتے رہے، اچھا جی قرضہ لے لو یا ایڈ لے لو۔ اور جو قرضہ اور ایڈ دیتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی وہ کیا there is no free lunch یا everything has strings attached۔ وہ جو strings attached تھیں اس سے ہم اپنی ساورنٹی بھی کھوتے گئے۔ جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہماری ملک کو نقصان پہنچا وہ جو ہمارے اندر ہماری جو غیرت ختم ہو گئی، ہماری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی۔ جو بھی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی ملک کے سامنے بھی، وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کھو بیٹھتا ہے۔ تو ہم نے وہ فیصلے کیے جو شارٹ ٹرم میں بینیفٹ مل گیا کہ اچھا قرضہ آ گیا یا IMF سے لون آ گیا یا ایڈ آ گئی، لیکن آپ ان کے کانسیکوینسز دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے پہ کیا ہوئے، جو ہمارے مائنڈ سیٹ پہ کیا ہوئے۔ اور ہم نے جو بنیادی کام کرنا تھا کہ جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیسے اپنے خرچے کم کرنے تھے اور اپنی آمدنی بڑھانی تھی، وہ نہیں کیا، اور ہم ایک نیشن نہیں بن سکے۔ جو میں ٹیم ورک کی بات کرتا ہوں، ہم وہ نہیں بن سکے۔ ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن رہے، ایک امیر ادھر چلا گیا، انگلش میڈیم ادھر چلا گیا، غریبوں کا کوئی پرواہ نہیں، صوبوں کا علیحدہ صوبے علیحدہ ڈرفٹ شروع ہو گئے۔ تو جو نیشن بلڈنگ تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور ہمارا ملک جو آپ جتنے بھی پرابلمز دیکھ لیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں کہ ایک اچھا قرضہ آتا تھا، وہ امیر اس کا فائدہ اٹھا لیتے تھے، ایک ایلیٹ کو فائدہ ہو جاتا تھا، نیچے لوگ بیچارے عوام قرضہ ادا کرتی تھی مہنگائی کے ذریعے۔ اور یہ آج سچویشن جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک چینج آئے مائنڈ سیٹ کا۔ اور وہ جو مائنڈ سیٹ کی جو چینج ہے وہ ابھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا، جو بھی آپ نے چیزیں دیکھیں کہ ہمارا بڑا برا امیج ہے باہر۔ یہ امیج برا کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں ہے برا امیج؟ میں پچھلے 30 سال سے، جب سے خمینی کی وہ ریولوشن آئی ایران میں، پچھلے 30 سال سے کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک دم خوف آ گیا کہ اب یہ ساری اسلامک دنیا میں کوئی ریولوشن آنے لگی ہے، تو ایک ہم نے پہلی دفعہ ٹرم سنی اسلامک فنڈامنٹلسٹ۔ یہ فنڈامنٹلسٹ وہاں سے شروع ہوا، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں ٹرم سنی تھی، یہ جو خمینی کی ریولوشن جب ایران میں ہوئی۔ اس کے بعد ویسٹ مسلمان دنیا کو دیکھنا شروع ہو گئی کہ اچھا جی یہ لبرل اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ اور میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہمارے لیڈرز، اسپیشلی یہ 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ، پر 90s میں بھی میں دیکھتا رہا کہ ہمارے لیڈرز خود، ہمارے پرائم منسٹرز باہر جا کے دنیا کو یہ کہتے تھے کہ جی میں ہوں لبرل اور اب مجھے بچا لو نہیں تو یہاں فنڈامنٹلسٹ سارے آ جائیں گے۔ اور وہ ڈراتے تھے، ایرانین ریولوشن کا خوف دے کے اپنے آپ کو انگریشیٹ کرتے تھے ویسٹرن ممالک سے۔ ابھی اس سال ہی پاکستان کا فارن منسٹر ایشیا سوسائٹی کے اندر اس سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کے اندر اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا ہم لبرل ہیں اور یہ تحریک انصاف مولویوں کے ساتھ ہے۔ یہ واشنگٹن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو خود ہی ہم اپنے ملک کو، اپنے آپ کو، اپنی اس ملک کی ایلیٹ نے اپنے آپ کو ان سے انگریشیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ تر پیسے لینے کے لیے اپنے آپ کو بنا لیا لبرل، اور یہ ملک میں تقسیم پیدا کر دی۔ تو ہم نے خود ہی اپنے ملک کا کہہ دیا۔ میں نے خود یہاں جرنلسٹ کو دیکھا ہوا ہے بار بار کہتے ہوئے کہ جی فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے یا ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ فنڈامنٹلزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں، ہر دنیا کے اندر جو میجورٹی ماڈریٹ ہوتا ہے
ایک طرف لبرل ہوتا ہے، ایک طرف ایکسٹریم ہوتا ہے. کہاں نہیں ہے یہ. آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کے جو آپ کی جب میں شروع میں انگلینڈ گیا تو یہ ملیا بھی تب انگلینڈ میں وہ LSE میں تھی، تو وہ اسکن ہیڈز ہوتے تھے، وہ ہر ایک کو پیکی کر کے بیچارے جو بھی جس کا براؤن اسکن ہو اس کو پھیٹا لگایا کرتے تھے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں بچا لو نہیں تو اسکن ہیڈز ٹیک اوور کر لیں گے. تو یہ ہم نے خود اپنے آپ کو، ہماری ایلیٹ نے خود ہی اپنے ملک کی ریپوٹیشن دنیا میں باہر خراب کی ہے کہ جی یہاں جس طرح کوئی بہت بڑی جنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا پاکستان میں کیوں، جتنے میرے باہر سے دوست آئے ہیں جب وہ پاکستان میں پھرتے ہیں وہ ان کو پیار ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہاں بڑے فرینڈلی لوگ ہیں. یہ پاکستان ایک بڑی وارم سوسائٹی ہے. ہاں ہیں ہمارے بھی لوگ لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. ہم نے ان کو یہ پروجیکٹ کر کے اپنے آپ کو کر کے ان کو، تو ہم نے خود اس ملک کا امیج خراب کرنے میں بہت بڑا ہمارا ہاتھ ہے. جو میں اب چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو فارن آفس اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، کیونکہ ایک اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے ہمیں اپنے ایمبیسڈرز کی وہ ضرورت ہے، وہ کام ہم ان سے چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہوا. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس میں سے نکلے گا، جو شاہ جی آپ نے بات کی، ٹیم ورک سے. اس وقت ایک ٹوٹل کوارڈینیشن سارے ملک کو چاہیے. یہ جو بھی ہارون بات کر رہے تھے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کہ جی یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں، یہ ساری کراس ڈپارٹمنٹ رکاوٹیں ہیں. یہ اس کے لیے بھی ٹیم ورک چاہیے ہوگا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر ہم نے اس ملک میں لے کے آنی ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے اس میں، اس گراف میں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹیم ورک چاہیے. کوآرڈینیشن فارن آفس کا، ایمبیسڈرز، یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اب ہمیں چیلنجز ہیں، ہم بزنس ایز یوزول سے یہ چیلنجز نہیں میٹ کر سکتے. ڈیفیسٹس اتنے بڑے ہیں ہر طرف. اور پاکستان وہ ملک ہے جو ہم جب 60s میں، مجھے یاد ہے اور مجھے یاد، میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے. یہ ہم نے اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھا. آج اور جب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو میں نے کئی ڈرائنگ رومز کے اندر یہ سنا، لاہور کے ڈرائنگ رومز میں، کہ جی بڑا اچھا ہوا، ہمارے پاس بوجھ بنا ہوا تھا ایسٹ پاکستان، اچھا ہوا وہ علیحدہ ہو گیا. آج وہ بھی آگے نکل گیا ہمارے سے. اس لیے میں جو آج اس ساری چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کوآرڈینیشن چاہیے اور وہ ہوگی. اور ہارون آپ نے یہ پتہ نہیں فیبری کے اینڈ کا ڈیٹ دیا ہے، آپ کو جلدی کام کرنا پڑے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فیبری اینڈ تک یہ ساری رکاوٹیں ہو. میں جب پرائم منسٹر کے آفس کے اندر BOI ہے تو وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ نے سارا یہ زیادہ تیز کر رہا ہے. ہم نے فیبری اینڈ تک انتظار نہیں کرنی اس کے لیے. لیکن جو میں آپ سے چاہتا ہوں، جو ایمبیسڈر سے چاہتا ہوں، دیکھیں نمبر ون آپ کا جو ڈیلنگ ہے اوورسیز پاکستانی سے، یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ اس کو پلیز ریئلائز کریں، یہ بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ایسٹ بالکل ان یوٹیلائزڈ ہے. ایک تو اس کی یوٹیلائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک کرپشن کا ماحول اور جو انسٹیٹیوشنز ہماری ڈی جنریٹ کی، وہی ان کو یہاں آنے نہیں دیتی انویسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میرا پہلے تو کرکٹ سے تعلق ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ جو میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا اوورسیز پاکستانی سے، میرا تو سب سے تعلق ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بیچارے کتنی کوشش کرتے تھے. ان کے دل میں پاکستان ہے، وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو پیار ہوتا ہے پاکستان، احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا، وہ اور آنا چاہتے ہیں بیچارے واپس. وہ پیسے جمع کرتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں یہاں پہلے تو ایئرپورٹ سے ان کی ذرا ان سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کرتے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھاگ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے اندر سے ان کے لیے ساری رکاوٹیں کم کرنی ہے، ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے. لیکن جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، پلیز ان کی لسٹیں بنائیں. سارے ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹرپرنرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی پلیز لسٹیں بنائیں.
ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونیکیشن کریں. وہ سارے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے, بلکہ سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. انڈیا اور چائنا کی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اس نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ شروع کی, اس کو دیکھ کے باقی آئے انویسٹ کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں, اور پھر ان سے ریگولر کانٹیکٹ رکھیں, اور ان سے ہم جتنا بھی آپ کانٹیکٹ رکھیں گے وہ اتنا جب بھی ہمارا کوئی باہر جائے, کوئی بی او آئی کا باہر جائے, تو ان کے ڈنرز کریں, ان کی میٹنگ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا ورکر ہے, جو ہمارا جو محنت کش ہے, جو وہاں جا کے پیسے بھیجتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہم انویسٹمنٹ ان سے لا سکتے ہیں, اور صرف وہی نہیں, وہ باقی بھی آپ آبویسلی جب باقی بھی انویسٹر سے آپ ان ٹچ رہیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ ملیشیا میں جو امبیسڈر زکریا صاحب, آپ کو خاص میں آج داد دیتا ہوں, زبردست آپ کا کانٹیکٹ تھا. آپ نے جس طرح کے انویسٹرز بلائے, کوالٹی کے انویسٹرز بلائے, تو میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ذرا مائنڈ سیٹ, کیونکہ دیکھیں آپ کی ضرورت اس وقت پاکستان کو اگر ہم نکلیں گے, یہ ایک آل اوور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے ہوگی, ٹیم ورک چاہیے, جو آج تک نہیں رہا. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہمارا جو ورکر ہے, یہ محنت کش لوگ ہیں. ان کے لیے پہلے تو کمپیشن پیدا کریں. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچے, ماں باپ کو چھوڑ کے وہ جا کے وہاں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں, اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو گورننس سسٹم اتنا برا دیا ہے کہ یہاں ہم ان کے لیے امپلائمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے, ان کے لیے روزگار نہیں, اور کئی مشکلوں سے جاتے ہیں باہر. ان کے لیے آپ کے لیے اسپیشل رحم ہونا چاہیے, رحم ہونا چاہیے. یہ بڑے خاص لوگ ہیں, یہ جس طرح کام کرتے ہیں, ملک چل رہا ہے ان کے خون پسینے کے اوپر. نہ وہ 19 ارب ڈالر ان کا آئے, نہ آج ہم یہاں پتہ نہیں ہمارا حالات کیا ہو. تو یہ ان لوگوں کو پلیز پہلے تو ویسے ہی ان کی پوری آپ کو مدد کرنی چاہیے. اور وہاں جو آپ کو لوکل کمیونٹیز ہیں پاکستانی, بڑے پیٹریوٹک ہیں, ان کی کمیونٹیز بنائیں جو کہ ان کو سروس کریں, یہ جو بیچارے محنت کش لوگ ہیں. اور ہم جب کئی دفعہ کہتے ہیں جی, مجھے یاد ہے کیونکہ میرا انگلینڈ میں اتنا ٹائم گزرا ہے, وہاں بڑا کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں یہ, میں نے کئی 2-3 ایمبیسڈر دیکھے ہیں جو بڑا کمپلین کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو پہلے تو سمجھتے تھے کہ جی کوئی ورکنگ کلاس ہے, ان سے ملتے ہی ٹھیک طرح نہیں تھے, پھر سارا وقت کمپلین کرتے تھے, اچھا جی انہوں نے یہ قانون توڑ دیا, وہ کر دیا. جب آپ ان کو مدد ہی نہیں کریں گے, ان کو دیکھ بھال نہیں کریں گے, وہ ویسے بھی بیچارے مشکل میں ہیں, تو وہ کیا کریں گے. تو ہمیں پوری یہ جو ہمارا محنت کش پہنچتا ہے باہر اور مشکلوں سے پہنچتا ہے, ان کی پلیز آپ نے مدد کرنی ہے. میں یاد ہے ایک میں استنبول ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوا, ایک پاکستانی میرے پاس آ گیا. میں نے اسے پوچھا کیسے آئے ہو. اس نے کہا جی میں اپنے بھائی کی لاش لینے آیا ہوں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا. کہتا جی وہ اپنا سارا کچھ بیچ کے, وہ یہ اللیگل اس کو دے کے کسی کو پیسہ, تو اللیگل وہاں پہنچا ٹرکی میں یورپ جانے کے لیے. تو کہتا وہ اور 5 اور اللیگلی کراس کر رہے تھے سمندر کو, رات اتنی ٹھنڈ پڑی کہ فریز کر گئے 6 کے 6 لوگ, تو ان کی لاشیں لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, سوچیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ کس مشکلوں میں جا رہے ہوں گے, ان کے بیوی بچے پیچھے انتظار کریں. تو ایک تو ان کے لیے اسپیشلی کمپیشن چاہیے, خاص ان کا دھیان رکھیں. اور یہ آپ دیکھتے رہیں, یہ جو وہاں اسکل بھی سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ جب یہ ہم اس کو ملک کو ہم اس کا سسٹم ٹھیک کریں گے, یہ بڑے انویلیبل لوگ ہوں گے جو آ کے واپس اسکلڈ لیبر ہوگا, اور یہ ہمارا جو ہم انشاءاللہ ملک کو اٹھائیں گے, ان کا بہت بڑا کام ہوگا اس کے اندر. پھر ایکسپورٹ کے لیے پلیز پوری کوشش کریں کہ آپ سارا وقت ان ٹچ ہوں بی او آئی سے کہ ہم کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افریقہ, لیٹن امریکہ, یہاں ہماری اب نہ کوئی ٹریڈ ہے نہ کوئی پوچھتا ہے, تو اس کے اوپر یہ نئے ایونیوز ہیں. یہاں کئی لوگ تو چھٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں کہ پلیز یہاں آپ جائیں اور نئے ایونیوز کھولیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب جائیں ان ملکوں کے اندر تو رپورٹ لیں
یہاں بیٹھ کے آپ تیمینہ سے رپورٹ لے کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیٹن امریکہ میں کیا کیا نئے کوئی چینجز کیے؟ افریقہ ایک ایمرجنگ ملک ہے، تو افریقہ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایکسپورٹس کے لیے ایونیوز ڈھونڈے، اور افریقہ میں زیادہ چانس ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی، کیونکہ ہماری ابھی اس لیول پہ ایکسپورٹس نہیں پہنچے کہ ہم یورپ کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز۔ اور چوتھی چیز منی لانڈرنگ، اس میں بھی آپ کی بڑی مدد چاہیے، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا ہوگا، یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کی کل میری بڑی تعریفیں کر رہے تھے فیک بینک اکاؤنٹس کے اوپر، آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کس لیول کا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم پورا یہاں کلیم ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں باہر، ہم نے ویریس ایم او یوز سائن کیے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کی پوری ضرورت ہوگی، پوری مدد کرنی ہوگی کہ جو منی لانڈرز یہاں سے یہ اتنا نقصان $10 ارب کی تو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ $10 ارب کی سالانہ منی لانڈرنگ ہے۔ تو اس کے اندر جتنا بھی ہم ڈینٹ ڈالیں، ہمارا یہ جو روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے، روپیہ گرتا ہے، اس کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہاں ہم نے پورے سٹیپس لیے ہوئے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز وہاں بھی پوری محنت کریں۔ اور لاسٹ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی رزاق داؤد نے بات کی، ہمیں جو مائنڈ سیٹ ایکچوئل چینج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ بزنسز پیسہ نہیں بنائیں گی، پروفٹس نہیں بنائیں گی، تو ملک میں تو ویلتھ کریشن ہوگی نہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے ہم پورا لگے ہوئے ہیں کرنے کے، پوری کوشش کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ پروفیٹیبلٹی ان کی بڑھے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ ایک بزنس کی پروفیٹیبلٹی بڑھے، پروفیٹیئرنگ نہیں، پروفیٹیبلٹی۔ پروفیٹیئرنگ جو ہے جو 2 نمبری سے پیسہ بنتا ہے، پروفیٹیبلٹی وہ ہے جو آپ پیسہ بناتے ہیں، پھر آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، اور اس کی وہ ہوگا تب۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جب تھوڑے لوگ پیسہ بناتے ہیں، لوگ جب دیکھتے ہیں پیسہ بنا تو پھر لوگ فالو کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ ادھر آتی ہے جدھر دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ سے پیسہ بن رہا ہے۔ اور پاکستان ایک ورجن ٹیریٹری ہے، ہم نے صرف رانگ ایٹیٹیوڈ سے، بری گورننس سے روکا ہوا ہے۔ میرے 4 مہینے میں جو میں ابھی گیا ہوں، اور زکریا صاحب آپ کا ملیشیا میں جو میں وہ ملا ہوں انویسٹرز کو، جتنا لوگ اس وقت پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر انویسٹمنٹ کی یہ جگہ ہے جدھر ورجن ٹیریٹری ہے، ہم نے صرف اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں۔ اور اتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کیونکہ 210 ملین کا ملک ہے، 21 کروڑ کا ملک ہے، 12 کروڑ اس کے 30 سال سے کم، 35 سال سے کم ہے۔ یہ ایک ساری دنیا اس طرح دیکھتی ہے پاکستان کو، اور جس وقت ان کو ایک مارکیٹ نظر آ رہی ہے، ایک وہ اکانومی جو یہ یوتھ کو ہم صحیح طرف لگا دیں، اسی یوتھ کو ہم سکلز دے کے اور ان کو لگا دیں اس طرف جو انویسٹمنٹ کی طرف، ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف، یہی لوگ اٹھا دیں گے پاکستان کو۔ یہ تو کسی کے پاس اتنا زیادہ ایک یوتھ پاپولیشن نہیں ہے، تو اس کو انشاءاللہ جو ایٹیٹیوڈ چینج کر کے کہ یہاں ویلتھ کریشن، بزنسز انکریج کریں گے، اسمالر میڈیم انڈسٹری کو، ان کے لیے رکاوٹیں ختم کریں گے، جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور کامرس انڈسٹری کا۔ آپ کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے، ویسے ہارون آپ کے اوپر پریشر بڑا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور بڑی جلدی ہے، فیبری کی نہ مجھے ڈیٹ دینا، اینڈ آف فیبری کی۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کے اوپر، ہمیں پوری ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی۔ میری سب سے زیادہ اپنے ایمبیسڈرز کے ساتھ، کیونکہ ساری دنیا پھر زیادہ کرکٹ میں تعلق رہے ہیں، ہمیں بڑی فخر ہے کہ ہمارے بڑے کوالٹی کا فورن آفس ہے، اور ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کی کوالٹی زبردست ہے۔ لیکن اب جس لیول پہ میں آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اب آپ نے وہ ٹیم ورک اور وہ پرفارمنس دکھانی ہے جو کہ اگر وہ ایکس تھی نا تو اب وہ ایکس ڈبل پلس، اگر وہ 70s کی جو ہماری کرکٹ ٹیم سے اب 80s کی ٹیم میں چاہتا ہوں یہاں، جو کہ ٹیم ورک کر کے میچ جتائے گی۔ ہمیں بہت بہت شکریہ۔ بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی، جن کا کہنا ہے کہ اردو میں بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اسلام آباد میں بہرے، گونگے اور اندھے لوگ بیٹھے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ گھوٹکی کے لوگوں کو ان کا حق کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کوئلے کی کان ٹھیکے نہیں لے رکھی، ہم نے یہ گناہ کیا کہ عوام کو ان کا حق دے دیا، ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو حقوق دی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔
اردو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہرے گونگے اور اندھے لوگ رہتے ہیں. اگر ہم نے 18th امینڈمنٹ میں نیچرل ریسورسز پروونس کو اس کا حق دیا ہے, اب گمبٹ کا گھوٹکی کیا قصور ہے کہ ان کے ہاں جو ریسورسز ہیں ان کا حق ان کو نہیں ملتا؟ تو میری گیس فیلڈز تو نہیں ہے, نہ میری کولڈ مائنز ہیں. ہمارے پاس جو کولڈ مائنز تھی اس کی لیسز میں نے نہیں لے کے اپنی کولڈ مائنز بنا دی. بہت دور تک بات تھی, اگر یہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی, اس میں ہر چیز آئے گی. فلسفی پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ پہلا حق غریب کا ہے, حق وہاں کے لوگوں کا ہے. یہی فلسفی آپ بلوچستان میں آزمائیں, یہی فلسفی آپ کے پی میں آزمائیں, یہی فلسفی آپ پنجاب میں آزمائیں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ لوگ اور جڑتے جائیں گے. آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عزت دے, ہمیں قبر تک ایمان دے, باقی سب ہم خود کر لیں گے. یہ بھٹو. اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ای سی ایل نہیں بلکہ مسائل کی وجہ سے تحریک چلائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے, اس وقت ملک ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ سندھ کے بہترین وزیر اعلیٰ ہیں. جو بھی بل آئے گا نا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس بل کا ساتھ دے گی تو ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. کوئی مقدس قائم نہیں ہونا چاہیے, ہر ادارہ کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر تحریک چلائے گی تو ہم عوام کے لیے تحریک چلائے گی, ہم جمہوریت کے لیے تحریک چلائے گی, ہم انسانی حقوق کے لیے تحریک چلائے گی. ہم ای سی ایل کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کا بہترین چیف منسٹر ہے. اور مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کا حق لے کر رہیں گے, سندھ کے لوگوں سے دشمنی کی جا رہی ہے. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت کرنی کیسے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ اس کو حکومت دی ہے تو سکھا بھی دیتے کہ حکومت کیسے کرنی ہے. عمران خان کو بیوی ان کو بتاتی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تقریر میں کہا تھا نا کہ بھائی اس کو مسلط کرنا تھا تو اس کو کچھ سکھا, اس کو کچھ سکھا تو دیتے کہ حکومت ہوتی کیسے ہے. اور یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں تو عام کہتے ہیں نا, اس کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. اس کو پیرنی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تم وزیر اعظم ہو, تو اس پیرنی کو کہو کچھ اس کو سکھا بھی دو کہ حکومت کرنی کیسے ہے. تو واقعی اس کو کچھ نہیں پتا, اس سے امید بھی نہیں ہے. اور ادھر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڈا کہتے ہیں کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا یہ ایریا نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں 18ویں ترمیم کے خلاف سے کھڑا رہوں گا, چاہے لوگ چھت سے لگ جائیں, اور ہم وفاق کی طرف سے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور ایسا کوئی واقعہ اگر ہوا تو میرے خیال سے اب آپ چوک پہ ہلاکتیں دیکھیں گے ایسے گنڈے, قاتلوں اور بدماشوں کی. مجھے بہت ساری ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں, مجھے بہت بولا جا رہا ہے اس کے اوپر, لیکن میں کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کروں گا. اور اب بات کر لیتے ہیں وزیر ریلوے کی, جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ جلد اور سستا انصاف چاہتے ہیں. شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جس کا بھی نام احتساب لسٹ میں ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. پی ٹی آئی کا بھی کوئی وزیر شامل ہوا تو ضرور کارروائی ہوگی. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیے. دیکھیں, ہر اس شخص کی انکوائری ہونی چاہیے جس کا احتساب میں کیس ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا کسی اور کا ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا, اگر ان دوسرے چوروں کو 7 سال قید ہوئی ہے, اگر ہماری کرپشن ہو تو ہمیں 14 سال قید. یہ سارے گندے انڈے اکٹھے ہو جائیں گے مارچ سے پہلے, اور میں نے آپ کو کہا کہ 30 مارچ پہ پہلے جھاڑو پھر جائے گا, بھل صفائی ہو جائے گی. اور مسلم لیگ نون کے رہنما ملک محمد احمد کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کا رویہ جمہوری نہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں صرف ایک پارٹی کی حکومت چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے. ملک محمد احمد کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں. آپ اپنے مخالفین کو گالیاں دیں, ان کو پکڑ دکڑ کریں, ان کی مار پیٹ کر پوچھیں, ان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں, پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرتے جائیں, تو سر دس از واٹ فاشزم از. یہ ڈیموکریسی قتل نہیں ہے. لیکن اس میں صرف جو بات باعث تشویش ہے کہ جتنی اپوزیشن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو حکومت مخالف لوگ ہیں
ان کو صرف عمران خان کی مخالفت کی سزا اس جرم میں وہ کسی نہ کسی قانونی طریقے سے، چاہے وہ ECLs میں ڈال دیں، کیسز میں ڈال دیں، کرپشن کے کیسز ہیں یا نہیں ہیں، الیجڈ کرپشن پہ ان کو آپ کنوکٹڈ کرپٹ ثابت کر کے کھڑے ہو جائیں. پوری گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. ابھی تو کرپشن کا الزام لگا کہ یہ تم نے کی. ایک رپورٹ آئی، وہ جو پیراز، جو آڈٹ پیراز ہیں، جو پروسیجرل امپروپرائٹی کے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں سے فائنینشیل کرپشنز نکال کے لوگوں کے سر پہ ڈالی جا رہی ہے. یہ شہباز صاحب کا کیس ٹیکسٹ بک کیس ہے. وہ جو سندھ کے لوگوں کے نام ECL میں آئے، I have not followed the case، لیکن بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ECL میں ڈالنا نئی بات نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. منظور بسان کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا. انہوں نے کہا کہ حکومت پیپلز پارٹی کو ڈرا دھمکا کر مڈ ٹرم الیکشن میں جیتنا چاہتی ہے. منظور بسان خیرپور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. لیکن میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن، یاد ہوگا آپ کو جب عمران خان آئے تھے تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ 2020 میں الیکشن خود ہی کرائے اور کوئی ایسے حالات پیدا ہو کہ الیکشن ہو جائے. اور جہاں تک کہ گرفتاریوں کا ہے تو میرے خیال میں گرفتاریوں کا جس طرح سے ECL میں ڈالنا اور کیسز بنانا، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن گرفتاریوں سے، جیل جانے سے یا تکلیف اٹھانے کو پیپلز پارٹی کبھی کمزور نہیں ہوئی ہے. اس کا ریکارڈ پاسٹ میں ہے، فیس کیا ہے، فیس کریں گے. لیکن جو کرنے والے ہیں وہ بھی تیار رہیں کہ ان کی بھی باری آنے والی ہے. میں جو نام سن رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کو وکٹمائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ضیاء الحق سے لے کر کے مشرف سے لے کر کے ایون نواز شریف وہ وکٹمائز ہوتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے سرخرو کیا ہے، فیس کیا ہے. اگر کن کے لوگوں میں یا کس لوگوں میں یہ ذہنوں میں یہ ہے کہ وکٹمائزیشن سے ہی ہم کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا حکومت اچھی چلا سکتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہوگی. آج ایک کی باری ہے، کل ان کی بھی باری آنے والی ہے، بچے گا کوئی نہیں. اور اس طرح جو پہلے والی روایت تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر بلاول صاحب کا بھی نام سنا ہے یا آصف صاحب کا، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. الیکشن نہ جیتنا ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن اس طرح کی واردات کرنا یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا. ایسی بات. سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت احتساب کے نام پر دوہرا معیار بند کرے. تحقیقات کے لیے ساری جماعت حاضر ہے تو نام ECL میں کیوں ڈالے. نوید قمر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف والے پاکستان کو مضبوط کرنے کا نہیں سوچ سکتے. آپ کر رہے ہیں احتساب، آپ کریے احتساب اپنے آپ کے لیے پہ. ان کے انوکھے لاڈلے کیوں ایگزمپٹ ہیں؟ بہت سارے ہیں نا. زلفی بخاری کے لیے تو ایئرپورٹ تک بیٹھے رہتے جب تک ECL سے نام نکلا. وہ تو سامنے آئے، لیکن یہاں تو پروجیکٹر پہ فلمیں چل رہی ہیں. تو یہ ڈیو پروسیس ضروری ہے اور پھر یہ بلا امتیاز ہونا چاہیے. سارا احتساب کا عمل کوئی مانے گا نہیں، صرف اسے انتقامی کارروائی سمجھے گا. صرف فیڈریشن کے طور پہ جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. یہی ہمارا آئین کہتا ہے اور یہی ہمارا کانسیپٹ ہے جو قائد اعظم نے دیا. یہ جو باقی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس میں پاکستان 2 حصوں میں تو بٹا ہے اور کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی ہے اس کے اوپر یہ جو ہے اس وقت ضرب لگائی ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر ایک فیڈریٹنگ یونٹس میں سے 4 میں سے ایک کو بالکل آپ پیرالائز کر دیں، کیونکہ آپ گورننس رول لگا نہیں سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. تو آپ بیک ڈور سے گورنر رول لگانے کے چکروں میں ہیں یا ایک سنگل یونٹری فارم آف گورنمنٹ لانے کے چکر میں ہیں. یہ بڑا ایک ڈینجرس لائن. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، مگر میاں نواز شریف کے حوالے سے فیصلے پر اختلاف ہے. حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو نشانہ بنا کر دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں، ناانصافی ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. سر سیاسی فضا بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے آپ کو کہ میاں صاحب کی گرفتاری پر جو نعرے لگے وہ بہت افسوسناک تھے.
जाए आगे 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 साहब का नाम भी डाल दिया, उसका जवाब तो देना है। तो आप पीछे जाएं। मियां साहब का जो अदालत का फैसला आया, अदलिया का हमें एहतराम है, मगर नैब कोर्ट के इस फैसले से इख्तिलाफ है। और इसके अलावा जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर कि PTI के तमाम जो लोग नैब लगाने को डांटते हैं और अपोजिशन जो है उसको इस वक्त दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ये एहतसाब का दूर दूर इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये एहतसाब नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी ज़्यादती है। और अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि ओगरा ने जनवरी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक की कमी की सिफारिश कर दी है। ओगरा ने वजारत खजाना को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी अरसाल कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये फी लीटर तक की कमी की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर मजीद कमी की सिफारिश की गई है। शहर कायद में गैस का बहरान हल नहीं हो सका। कराची के सबसे बड़े सनती इलाके साइट एरिया में गैस बंदिश के बायस 3000 से ज्यादा सनतें मुतासिर हुई हैं। सूई सदरन हुकाम का कहना है कि सनती इलाकों में गैस जल्द बहाल कर दी जाएगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हबीब खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में गैस बहरान के बायस सनतों का पहिया जाम हो गया। शहर के सबसे बड़े सनती जोन साइट एरिया में 60% से ज्यादा सनतें मुतासिर। सदर साइट एसोसिएशन सलीम पारिक कहते हैं हुकूमत एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करती है, लेकिन गैस ना होने के बायस यहाँ सनतें बंद हो रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, गवर्नमेंट कह रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, इंडस्ट्रीज बढ़ाओ, तो ये ऐसे हालात में कैसे इंडस्ट्रीज बढ़ सकती हैं, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। दूसरी जानिब फैक्ट्री मुलाजमीन का कहना है कि रोज की दिहाड़ी पर काम करते हैं, सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। हम आते हैं तो पता लगा ले ऑफ है, अब ले ऑफ से कौन हमारे घर चलेंगे, हम बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, हम चूल्हे कैसे चलाएंगे, हम खाना कैसे पकाएंगे। मसला तो ये है, मामला सारे आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब तब्दीली है, अब क्या तब्दीली है, तब्दीली तो ये आगे पहले अच्छा खाते थे अब और बुरा खा रहे हैं। रोज़ाना ये मसला है हमारे साथ कि गैस का मसला, हम ड्यूटी पर आते हैं नौकरी पे ये कमाने के लिए, यहाँ आते तो देखते हैं गैस नहीं है। रोज़ आते हैं जी, गैस नहीं हमारी, कभी पानी नहीं, कभी गैस नहीं है, आते हैं सारा दिन बैठे रहते वापस चले जाते हैं। SSG हुकाम कहते हैं सनती इलाकों को गैस प्रेशर में कमी का सामना है, प्रेशर की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द गैस बहाल कर दी जाएगी। गैस की बंदिश के सबब न सिर्फ सनती पहिया जाम है बल्कि मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। तो कराची में गैस की अदम फराहमी पर साइट के सनतकारों ने पीर से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। सदर साइट एसोसिएशन सलीम पारिक कहते हैं कि SSGC की बदइंतजामी की वजह से साइट की सनतों को यौमिया 2.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हबीब खान हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मिल मालिकान का और मजदूर तबके का? जी बिल्कुल, गैस जो बहरान है वो शहर कायद में इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया। एक बार फिर अगर बात की जाए ख़ास तौर पे सनती इलाकों की, तो सनती इलाका जो है ख़ास तौर पे साइड एरिया का जो इलाका है वहाँ पे शहर कायद का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया समझा जाता है, जिसमें तकरीबन जो है 6000 के करीब जो है सनतें वाक़ हैं, जो कि जिसमें से अब तक जो है 60% तक जो इंडस्ट्री है वो गैस की बंदिश की और अदम गैस की जो प्रेशर है उसकी फराहमी की वजह से वो उसको बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो मजदूर तबका है वो भी इस वजह से परेशानी का शिकार है, गैस की फराहमी नहीं है, मिल्स बंद हैं, सनतें बंदिश का शिकार है। इस वजह से जो है मजदूर तबका जो है उनका कहना ये है कि गैस की बंदिश की वजह से ना सिर्फ हमारी जो डेली की जो दिहाड़ी होती है, हम यहाँ पे आते हैं सनतों में, इसकी वजह से ले ऑफ मिल रहा है, हमारे घरों के चूल्हे बंद हो गए। साथ ही साथ अब जो है वो साइट एसोसिएशन की जानिब से एक जामिया बयान सामने आया, उनका कहना यह है कि अगर इतवार तक का जो टाइम है वो हम SSGC को दे रहे हैं, अगर इतवार तक गैस की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाएगी तो उसके बाद पीर से जो है साइट इस एरिया में जितनी भी इंडस्ट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद अगर पीर के रोज भी कोई यकीनी सूरत हाल नहीं दिखाई गई और नहीं कोई जवाब दिया गया SSGC की जानिब से, तो उसके बाद मंगल से जो है गवर्नर हाउस के बाहर साइट एसोसिएशन की जानिब से जो है वो एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है। तो अब सूरत हाल शहर में ये है, गैस की बंदिश का एक तरफ जहाँ सनती इलाकों को भी सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ कुछ रिहायशी इलाके भी हैं जो इसका गैस की बंदिश का प्रेशर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो शहर में गैस की मुकम्मल तौर पर एक शदीद जो है वो बहरान पैदा हो गया। आगाह कर रहे थे।
आर्मी चीफ ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक तमाम दहशतगर्द संगीन नौयत की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों, मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द मजमूई तौर पर 176 अफराद के कत्ल में मुलव्विस पाए गए। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR का यह कहना है कि तमाम दहशतगर्द संगीन नौयत की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। मजमूई तौर पर 176 अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे ये दहशतगर्द, जबकि फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 2 मुल्जिमान को बरी किया गया है। 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलात पर जो है ये हमलों में मुलव्विस थे जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुजाहिद फोर्स भिम्बर सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैच लगाए। तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी शरीक हुए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुजाहिद फोर्स भिम्बर सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैच लगाए। मुल्क कौम के लिए जान की कुर्बानी पेश करने वाले यकीनन कौम के मोहसिन हैं। 1971 की जंग में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद यूसुफ का शुमार भी इन्हीं शहीदों में होता है। मोहम्मद यूसुफ के लवाहिकीन इस हवाले से क्या जज्बात रखते हैं, ये जानेंगे मियाँ अशफाक से, जो कि इस वक्त शहीद के घर में ही मौजूद हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कितने ही ऐसे शहीद हैं जिन्होंने इस कौम और इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करके हयात बख्शी। मोहम्मद यूसुफ एक ऐसे शहीद हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट के गांव उरा से है। ये भी 1971 की जंग में भारत के साथ नबर्द आजमा हुए और जामे शहादत नोश किया। शादी नहीं हो सकी थी, 20 साल की उम्र में ही जामे शहादत नोश किया। मैं इस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कहना है आपका कि भाई आपका शहीद हो चुका है और अब क्या फीलिंग है? हाँ जी, अब मेरा भरा शहीद होया, लेकिन साडे असी भी अगों मुल्क वास्ते कुर्बानी दें ते साडे बच्चे भी अगों कुर्बानी दें, कोई एडा परेशानी वाली गल नहीं, खुश सी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इनका भाई जो है वो शहीद हुआ, इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद यूसुफ 20 साल की उम्र में शहीद हुए। शादी तो यकीनन नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह के वादे के मुताबिक यकीनन इस वक्त वो पूरों के साथ।